تلنگانہ حکومت نے 20 سے 26 اپریل تک ریاست بھر میں ویلفیئر ویک منانے کا اعلان کیا ہے۔ چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران اس پروگرام کا جائزہ لیا۔ اس ہفتے کا مقصد فلاحی اداروں کو مضبوط بنانا، ہاسٹلز اور رہائشی اسکولز میں خدمات کو بہتر بنانا اور طلباء کی شمولیت کو فروغ دینا شامل ہے۔ اس موقع پر اسپیشل چیف سیکرٹری سبیہ ساکشی گھوش نے روزانہ کی سرگرمیوں کی تفصیل پیش کی۔ 20 اپریل صفائی اور سینیٹیشن مہم، 21 اپریل ٹیلنٹ فیسٹ، 22 اپریل مرمتی کاموں کی منصوبہ بندی، 23 اپریل والدین اور اساتذہ کا اجلاس، طلباء کی ستائش، 24 اپریل ہنرمندی پروگرام، 25 اپریل سمر کیمپس، 26 اپریل بڑی باٹا پروگرام منایا جائے گا۔ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ تمام سرگرمیوں کی نگرانی رکھیں اور روزانہ رپورٹنگ کو یقینی بنایا جائے۔ ناچارم انڈسٹریل ایریا میں ہفتے کی رات قالین کے ایک گودام میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ ناچارم سے چلکا نگر جانے والی مرکزی سڑک پر واقع گودام میں پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی 8 فائر انجن وہاں پہنچے اور آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا گیا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ جگتیال شہر گلابی رنگ میں ڈوب چکا ہے۔ کل BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ ضلع ہیڈ کوارٹرز کے وویکانند گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس جلسے میں متحدہ ضلع کے اہم قائدین بشمول KT راما اور ہریش راؤ بھی شرکت کریں گے۔ خصوصی طور پر سینئر کانگریسی قائد و سابق وزیر جیون ریڈی اپنے حامیوں کے ہمراہ KCR کی موجودگی میں BRS میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ اس جلسے عام کے لیے 1 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت کو یقینی بنانے کی خاطر قائدین کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کے فوڈ سیفٹی فلائنگ اسکواڈ نے 18 اپریل کو شہر کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا اور کئی سنگین خلاف ورزیوں کا پتہ چلایا۔ ان میں بگ باسکٹ گودام بھی شامل ہے۔ گودام میں چلنے والی 22 ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے باوجود لائسنس میں ٹرانسپورٹ کی اجازت شامل نہیں تھی۔ گاڑیاں غیر صحت بخش اور زنگ آلود پائی گئیں، جبکہ گودام میں کبوتر کی بیٹ اور جالے بھی موجود تھے۔ ترکاریوں کی صفائی اور ہینڈلنگ بھی غیر محفوظ طور پر پائی گئی۔ حکام نے مشتبہ ملاوٹ کے تحت چکن اور مچھلی کے نمونے جانچ کے لیے حاصل کیے، جبکہ املی کے ایک پیکٹ کے لیبل میں چھیڑ چھاڑ اور میعاد ختم ہونے کے شبے پر اسے بھی ضبط کر لیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے خواتین ریزرویشن بل میں ترمیم نہ کر پانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں ملک کی ماؤں اور بہنوں سے معذرت خواہ ہوں۔ ساتھیوں نمسکار۔ آج میں ایک بے حد مہتوپورن وشے پر وشیش کر دیش کی ماتاؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج بھارت کا ہر ناگرک دیکھ رہا ہے کہ کیسے بھارت کی ناری شکتی کی اڑان کو روک دیا گیا، ان کے سپنوں کو بے رحمی سے کچل دیا گیا۔ ہمارے بھرسک پریاس کے باوجود ہم سفل نہیں ہو پائے۔ ناری شکتی وندن ادھینیم میں سنشودھن نہیں ہو پایا اور میں اس کے لیے سبھی ماتاؤں، بہنوں، ان سے میں क्षमा प्रार्थी ہوں۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد میں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی MMTS ٹرین میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس اسکیم کا آغاز 2 جون کو تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر متوقع ہے۔ ریاستی حکومت اس منصوبے کے تحت سالانہ تقریباً 10 کروڑ روپے کے نقصان کو برداشت کرے گی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے اس تجویز پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے اور یادداشت مفاہمت کا مسودہ طلب کیا ہے، جبکہ حتمی منظوری ریلوے بورڈ سے حاصل کی جائے گی۔ سرکردہ صنعت کار سربھی نے
تلنگانہ جاگرتی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر تنظیم کی صدر کے کویتا نے انہیں روایتی شال اڑا کر پارٹی میں ان کا استقبال کیا۔ بہادر گنج بہار سے تعلق رکھنے والے مجلس کے رکن اسمبلی توصیف عالم نے کہا کہ جہاں تک سمراٹ چودھری کا تعلق ہے وہ انہیں 2005 سے ذاتی طور پر جانتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں۔ سب سے پہلے وہ انہیں وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رہا سوال سمراٹ جی کا، سمراٹ جی کو میں جانتا ہوں، ویکتیگت جانتا ہوں، اور 2005 سے MLA رہا، ہم نے ویکتیگت جانا اور دوستی یاری بھی ہے۔ سمراٹ جی کو سب سے پہلے میں اس کو مکھ منتری بننے کے لیے بدھائی دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی ٹوپی اگر پہنا دیا تو پہن لینا تھا۔ پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا ہے۔ اگر ہم ہی کو کوئی ٹیکا پہنانے کے لیے آئے گا تو ہم ہندو نہیں بن جائیں گے، لیکن اس کا بھاونا کا قدر کرتے ہوئے اگر ہم پہن لیں یا ٹیکا لگا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا بھاونا سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ نہیں پہنا افسوس ہے، لیکن بنگال کے ضلع بنکورا میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ترنمول کانگریس پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی TMC ہے جو درندازوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر قانون اور اصول کو توڑتی ہے۔ یہی پارٹی مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دے کر سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا TMC کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں۔ وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ TMC مقامی قدمی سماج کی بات سننے کے بجائے دراندازوں کی تائید کرتی ہے اور دستور کے خلاف اپنے ووٹ بینک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ریزرویشن دینا چاہتی ہے۔ مغربی بنگال سے متعلق UP کے وزیر اعلیٰ کا بیان تنازع کا سبب بن گیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے بنگال کے حوالے سے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بنگال کی دھرتی کو کعبے کی دھرتی نہیں بننے دیں گے۔ اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اسے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان قرار دیا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن سری لنکا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران وہ سری لنکا کے صدر دسا نائک سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم ہرینی امرا سوریا سے بھی بات چیت کریں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔